انتخابی دفتر جو ہے اسلم گل کے وہاں تشریف لائے ہیں، اس پہ پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے، اور اس سے پہلے آپ اپنا تعارف بھی کروا دیں۔ جی، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 2-3 دن سے، چونکہ میں سیکٹری PLF پنجاب اور میرے ساتھ سید تفسیر صاحب یہ صدر ہیں، اور تصور ورک صاحب یہ نائب صدر ہیں لاہور کے، تو ہمارا پورا یعنی جو PLF ہے بڑا سرگرم ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آتے ہیں پورے حلقے کا، آ کے ہم دیکھتے ہیں، اور جو بھی کوئی لیگل معاملہ ہو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو بڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے پورے حلقے میں، اور بڑی پرانا یعنی جو کبھی ہوا کرتا تھا پیپل پارٹی کے ورکر کے اندر، جالوں کے اندر جوش و خروش وہ نظر آ رہا ہے وہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو اس وقت جو اپنا ایک عوام کے اندر کا رجحان ہے، جو ایک قسم کا بغاوت کا یا ایک مطالبہ کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی کے خلاف جو ووٹ ہے ان دو بڑی جماعتوں میں الیکشن ہو رہا ہے، تو کس طرف جائے گا مہنگائی کے خلاف ووٹ؟ نہیں، اس پہ کئی فیکٹر ہے۔ ایک تو مہنگائی میجر فیکٹر ہے، اس کے علاوہ عوامی تحریک جو ہے وہ بھی بھرپور شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ PTI کا کینڈیڈیٹ ہے نہیں ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے تحریک لبیک اور باقی کوئی، چونکہ 1 to 1 مقابلہ ہے، تو اس لیے وہ ایک بڑا الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، بڑا کانٹے دار اور بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ اچھا، یہ اپنا لاہور کی سطح یا پنجاب کی سطح پہ پیپلز پارٹی میں جمود طاری ہے، تو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے۔ ہار اور جیت کے بعد بھی یہ اپنی تنظیم سازی کو مطلب برقرار رکھیں گے یا پھر؟ جی بالکل، اس پہ کافی دیکھیں، میں جب سے آیا ہوں PLF کا مجھے ملا ہے، میں نے وہ کاڑا، ساہیوال اور وہ اپنا فیصل آباد، اور اب میں جا رہا ہوں نیکسٹ ویک سرگودے، تو ہر جگہ بڑا جوش و خروش ہے، ایک چینج آ رہی ہے۔ اسی طرح لیڈرشپ نے بھی اب وہ فیصلہ کیا ہے کہ یونین کونسل لیول پہ باقاعدہ تنظیم سازی ہوگی، اور وہ باقاعدہ وہ پنجاب میں، بلکہ لیڈرشپ ساری نے ڈیرے ڈالے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی، تبدیلی نظر آئے گی آنے والے دنوں میں۔ اچھا جی، میں آپ سے ایک سوال ہے کہ جو جمہور ہے، فرد واحد کو کہا جاتا ہے، جمہوریت اکثریت ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو 5% عمرا ہیں ہمیشہ اقتدار پر قبضہ کر کے تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہماری حکومت میں جمہوریت ہے؟ ایکچولی اس میں آپ تو ماشاءاللہ پرانے سمجھتے ہیں معاملہ، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا کہ یہ جو عوام کے لیے حکومت ہے اور عوام میں سے ہے، غریبوں کو انہوں نے بات کی، اور اس دور میں ہم نے بھی کچھ حد تک سنا ہے، دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو اوپر جو لوگ تھے، جو گورنمنٹ میں ہوتے تھے، وہ غریبوں میں سے ہوتے تھے اور ان کی نمائندگی کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے غریبوں کے لیے کام کیا، اور بھٹو صاحب کا نام ابھی تک اسی لیے جو ہے نا وہ زندہ ہے کہ انہوں نے غریبوں کو، پاکستان کے غریبوں کو پہلی دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اجاگر کیا، ان کے حقوق کی بات کی، ان کے رائٹس کی بات کی۔ تو بیسیکلی یہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے کہ غریبوں میں سے لوگ جو ہے نا اوپر آئیں، وہ معاملات کو، مسائل کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی، تو یہ مین فیکٹر ہے۔ اس دور میں ہر بندے کو آٹا، دال، روٹی کے جو ہے نا وہ معاملات ہیں، اور ان کو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہے کہ وہ اوپر کیا ہو رہا ہے، اپنا ورلڈ لیول پہ کیا معاملات ہیں، دیگر کیا معاملات ہیں، ان کو تو اپنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ جب نیچے سے لوگ اوپر آئیں گے، غریبوں میں سے لوگ اوپر آئیں گے، نمائندگی کریں گے، تو وہ غریبوں کا سوچیں گے اور ان کے لیے جو ہے نا کوئی ویلفیئر کے کام کریں گے۔ اچھا جی، آپ سے سوال ہے، ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ پورا ذرا تھوڑا سا ماسک، پھر اس میں بعد ماسک لگا لیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، یہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو بنیادی منشور ہے روٹی، کپڑا اور مکان، مگر یہ کہ جو بھٹو کو کئی وجوہات ہے، کیونکہ آپ کا قانون سے تعلق ہے، تو یہ جو سزائے موت ہوئی، اس کے کیا عوامل آپ کی نظر میں کیا تھے؟ دیکھیں، یا روٹی، کپڑا، مکان کا جو نعرہ تھا اس وجہ سے انہیں سزا ملی؟ وہ تمام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام قوتیں کہ جو بنیادی حقوق کی جس بندے نے بات کی، استعمار ہو گیا، فیوڈل لارڈز ہو گئے، تو یہ ساری ان کی ملی بھگت تھی کہ اگر یہ بھٹو صاحب اور ان کا منشور جو ہے یہ مکمل طور پر اگر یہ پریویل کرتا ہے، تو پھر آپ سمجھیں گے
کہ فیوڈل لارڈ جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ تمام ساری استعماری جو قوتیں تھیں وہ ساری جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو انہوں نے ساروں نے مل کر انہوں نے ملی بھگت سے یکجا ہو کر بھٹو صاحب کو جو ہے وہ اس اختتام تک پہنچایا. لیکن بھٹو وہ شخصیت ہیں کہ جو قبر میں رہ کر بھی وہ راج کر رہی ہے اور جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں اصل میں حکومت ان کی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہ ملک کی واحد نمائندہ جماعت ہے کہ یہ ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے اور ملک کی بقا بھی اسی پارٹی کی وجہ سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والا دور جو ہے یہ بلکہ پاکستان یہ قیامت تک آباد و شاد رہے گا اور پیپل پارٹی ہی اس کی بقا کی ضمانت ہے. مطلب صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اگر اس میں تنظیم آرگنائزیشن جماعت بندی پیدا ہو جائے تو یہ سونے میں سہاگا نہیں ہوگا؟ جی میں نے تو عرض کیا پہلے بھی کہ بالکل اب پارٹی کا جو ہے لیڈرشپ اس کا اس طرف توجہ ہو گئی ہے اور وہ ہر سطح پہ پورے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں اس کو آرگنائز کرنے لگے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے، بلکہ اس الیکشن کے رزلٹس ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے پنجاب میں کام شروع ہو گیا اور تبدیلی کی ایک نوید آپ سنیں گے. اصل جو منشور عوامی ہے نا وہ پیپل پارٹی کا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیڈر کو دونوں کو سزا اسی بات کی ملی ہے کہ وہ عوام کی بات کرتے تھے. اب وہ دیکھیں نا کون سا ایسا لیڈر ہے جو مرحوم بھٹو کی طرح، شہید بھٹو کی طرح عام پبلک میں مل جل جاتا تھا؟ کون سا ہی ایسا لیڈر جو شہید بے نظیر کی طرح عوام میں گھل مل جاتا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ تو ان کو تو عوام کا ایک اسپیس مل گیا تو وہ آ گئے. اثر جو عوام کی جماعت ہے، جو عوام کی پارٹی ہے، جو غریبوں کی پارٹی ہے، وہ پیپل پارٹی ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.